آپ کی عقل ہے، یہ ایک استطاعت ہے، یہ فنکشن ہے. یعنی اس کے مختلف نظریات ہیں. ایک نظریہ یہ ہے کہ عقل جو ہے استطاعت ہے. تو یہ حضرت مجدد صاحب کا جو سوال یہاں اٹھایا ہے وہ بہت اہم ہے کہ عقل ہے کیا اصل میں. اس بارے میں کئی نظریات ہیں، لیکن دو جو ہیں زیادہ اہم نظریات ہیں. اس میں ایک یہ کہ عقل جو ہے استطاعت ہے، استعداد ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک فنکشن ہے، یعنی عمل ہے. جیسے پنکھا ہے تو اس کا عمل کیا ہے؟ ہوا دینا. تو ہوا دینا تو ذہن کا مثلا عمل جو ہے وہ عقل ہے. اس میں دونوں میں سے دو کوئی بھی ہم نظریہ مانیں، اس میں اہم چیز یہ ہے کہ اس کے لیے کسی ذات کی ضرورت ہے. ذات وہ چیز ہے جو قائم ذات ہو، وجود جو ہے قائم ذات وجود کی ضرورت ہے. یعنی مطلب یہ کہ درخت ہے، یہ ان معنوں میں قائم بذات ہے، لیکن درخت کا رنگ جو ہے وہ قائم بذات نہیں ہے. یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ رنگ کے بغیر، درخت کے بغیر رنگ ہوگا، یعنی سبز رنگ. اگر وہ درخت میں نہیں ہوگا تو کسی اور چیز میں ہوگا. لیکن آپ نے کبھی دیکھا کہ رنگ خود بخود قائم ہو؟ نہیں. اور آپ جو رنگ بناتے ہیں وہ بھی کسی چیز کا رنگ ہوتا ہے، یعنی رنگ ملتے ہیں جو بازاروں سے، چاہے پاؤڈر ہوگا یا لکوڈ ہوگا. اسی طرح عقل جو ہے درخت کی طرح نہیں ہے، وہ رنگ کی طرح، یعنی وہ ایک صفت ہے. اور صفت جو ہے اس کے لیے ذات جو ہے ضروری ہے، چاہے وہ ذات نامی ہو، غیر نامی ہو، حیات ہو، غیر حیات ہو. یعنی میز کا رنگ ہو سکتا ہے. اسی طرح مطلب یہ کہ عقل کے لیے اگر ذہن کی ضرورت ہے، مثلا میں یہ نہیں کہا کہ صرف ذہن کے بغیر عقل نہیں ہوتا، لیکن اور ذہن بھی مطلب ذہن بھی ایک ذات میں ہوتا ہے، یعنی انسان میں جسم بھی ہے. اور تو مطلب یہ کہ انسان کا جسم ایک معنی میں قائم بذات ہے اور ذہن اس کے ساتھ ہے. اب ذہن قائم بذات ہے کیا مطلب انسان جس کے بغیر ذہن کام کر سکتا ہے؟ یعنی عمومی نظریہ تو یہ ہے کہ نہیں کر سکتا. ابھی ایسی کوئی مخلوق ہو سکتی ہے جس کا جسم نہ ہو لیکن پھر بھی اس کی ذات ہوگی، جیسے فرشتے یا جن وغیرہ، ان کی بھی عقل ہو سکتی ہے کیونکہ ذوات ہیں. اللہ تعالیٰ، اللہ پاک یعنی بلا یعنی لیس کمثلہ شیء، یعنی مثال کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ جو ہے ایک ذات ہے، یعنی بالکل اس معنوں میں جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، لیکن ذات ہے اور ذات کی صفات ہیں. لیکن کہنا کہ مطلب عقل خود ایک کوئی ذات ہے، یہ جو ہے مطلب اس کو کہتے ہیں فلسفے کی زبان میں تو کیا کہتے ہیں، اچھا نام ہے ایک اس کا. تو عقل یعنی مجرد چیز ہے، ایک صفت ہے. تو ایسی چیزوں کو ذوات میں تبدیل کرنا جو ہے اور ایسا سمجھنا کہ وہ ایکچولی چیزیں ہیں، اس کے لیے فلسفیانہ زبان میں انگریزی میں لفظ ہے، اس کو کہتے ہیں ریفیکیشن. یعنی لاطینی لفظ ہے، رے کا مطلب ہے چیز، تھنگ. تو رے جو ہے لاطینی زبان میں پلورل ریز کہتے ہیں چیز کو، تھنگ. اور ایکیشن کا مطلب کسی یعنی عمل کو. مثلا ڈیفیکیشن کا مطلب ہے، ڈے کا مطلب ہے خدا فیکیشن، تو کسی چیز کو خدا بنانا، یہ اس کو ڈیفیکیشن کہیں. اور ریفیکیشن کا مطلب ہے کوئی چیز جو چیز نہیں ہے اس کو چیز بنا دینا. تو یہ ریفیکیشن کا عمل ہے. اور ریفیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ ریفیکیشن کی تعریف جو ہے، یہ سب سے اچھی تعریف یا آسان سی یہ ہے کہ ریفیکیشن کی تعریف یہ ہے کہ دا ایکٹ آف، تو یہ عمل ہے، دا ایکٹ آف چینجنگ سم تھنگ ایبسٹریکٹ ایگزسٹنگ ایز اے تھاٹ اور آئیڈیا، یہ مثال دی ہے اس کی، into something real. تو کسی مطلب یہ کہ خیال کو یا نظریے کو یہ سمجھنا کہ وہ چیز ہے یا اس کو اس طرح بنا دینا، اس کو ریفیکیشن. اور اسی سے مطلب اسی سے یہ نکلا کہ کسی صفت کو جو ہے ذات بنا لینا، یہ بھی ریفیکیشن میں آ گیا. تو یہ عمل ہے جس کے ذریعے آپ کسی مجرد چیز کو، مجرد صفت کو یا مجرد خیال کو چیز میں تبدیل کر دیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں کہ وہ کوئی چیز ہے، کوئی شے ہے. اور اسی سے مطلب یہ ہے کہ اس سے آگے بڑھا کے یعنی عقل جو ہے وہ مجرد چیز تو نہیں ہے لیکن یہ صفت ہے، یہ فنکشن ہے، اس کو شے بنانا بھی اس کو اسی عمل کا مماثل ہے. یعنی ایک چیز عقل ہے، وہ صفت ہے، آپ نے اس کو ذات بنا دیا، قائم بذات بنا دیا. تو یہ بھی ایک ریفیکیشن کا عمل ہے. اب ریفیکیشن کے لیے اردو میں کیا لفظ ہے؟ ایک یہاں ترجمہ دیا تجسیم، تو یہ اچھا ہے تجسیم، کیونکہ تجسیم جو ہے وہ
بہت زیادہ اسپیسیفک ہو جاتا ہے، لیکن تجسیم بھی ٹھیک ہے. تجسیم جو ہے ریفیکیشن کی ایک شکل ہے، یعنی ہر ریفیکیشن لازمی نہیں کہ وہ تجسیم ہی ہو، کیونکہ کلام بذات چیز جو ہے جسم کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے. مطلب ایسی چیز بھی ہو سکتی ہے جس کا جسم نہ ہو، مطلب یہ ہے کہ وہ ایک نورانی مخلوق ہو، یعنی تصوراً تو ممکن ہے. آ، آ، عربی میں بھی زیادہ تر نے تجسیم کیا، لیکن ایک یہاں دیا ہوا تشیع، یعنی شے بنانا، تو وہ زیادہ اب یہ نہیں پتا کہ یہ کوئی تشیع یعنی شے سے باب تشیع یا تشیع باب تفاول، اب یہ نہیں پتا کہ یہ حقیقت تشیع، تو یہ زیادہ اچھا ترجمہ لگ رہا ہے. اب یہ نہیں پتا کہ یہ یعنی کلاسیکل عربک میں یہ اس کا کوئی تک بنتا ہے کہ نہیں، لیکن یہ کہ ماڈرن عربک میں میرا خیال ہے یوز ہوتا ہے. فارسی میں بھی تجسیم دیا ہوا ہے زیادہ تر، لیکن یہ ہے کہ گوگل ٹرانسلیٹ نے جو دیا ہے وہ زیادہ مناسب ہے. وہ ہم اردو میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، شے سازی، یعنی کسی چیز کو شے بنانا، تو یہ اچھا ہے. یا ایک اور فارسی میں چیز وارے کردن، تو یہ بھی یعنی اردو میں بھی چیز وارے کردن، یہ میرا خیال زیادہ مناسب ہے، تشیع اور شے سازی. اچھا جی، تو واپس چلتے ہیں ٹیکسٹ کی طرف.